بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہت اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ 7ویں سپارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 7ویں پارے کے پہلے ہی صفحے پر اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کی ایک بڑی اہم ضرورت کے بارے میں احکامات دیے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ باہم لوگ جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں، بسا اوقات ان کی بات پہ یقین نہیں کیا جاتا، تو وہ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کا سہارا لیتے ہیں۔ قسم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے اور بتایا کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو بندہ بھی قسم اٹھاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی ذات یا صفات کی قسم اٹھائے، اس کے علاوہ کوئی قسم جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہم آج کل سر کی قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم کھاتے ہیں، اولاد کی قسم کھاتے ہیں، کاروبار کی قسم کھاتے ہیں، یا دوسرے بندے سے کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے سر کی قسم ہے، یہ ساری کی ساری قسمیں جو ہیں یہ جائز نہیں ہیں۔ صرف اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں جس کی چاہے قسم کھائے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جا بجا اللہ مالک کائنات نے بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کا سہارا لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن قسم کھانے کا وہاں پہ شاید مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد جو واقعہ یا جو بات کہی جا رہی ہے وہ اتنی اہم ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی وہ بات قسم کھانے کے بعد کریں۔ بلکہ کئی جگہوں پر تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد کئی قسمیں کھائی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری زندگی سے متعلقہ کچھ معاملات کو بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، قسم کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے، یمین الغموس جسے کہا گیا ہے، تو اس کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا ہے، وہ بہت بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ اسلام اس کے حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ عام بھی جو بار بار قسم کھائی جاتی ہے، بات بات پہ قسم کھائی جاتی ہے، وہ بھی کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور بالخصوص یہ کام ہمارے معاشرے میں تجارت میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ حیران ہو جائیے، اسلام کتنا مکمل مذہب ہے کہ 1400 سال پہلے اس نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کر دی تھی، واضح کر دی تھی کہ ایسا ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قسمیں کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہاں، یہ بات کی بھی ضرورت ہے کہ انسان جو بھی غلطی کرتا ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے، اسلام کی اور اللہ مالک کائنات کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس سے نکلنے کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ بتایا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم قسم کھا بیٹھتے ہیں اور پھر اسے توڑ بیٹھتے ہیں، یا کوئی ایسی قسم ہے بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے جھوٹی قسم کھا لی ہے، تو پھر قسم کا جو ہے وہ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یا پھر آپ ان کے لیے کپڑے کا انتظام کریں گے، یا پھر آپ روزے رکھیں گے، اور یہ وہ کفارہ ہے جسے قرآن مجید کہتا ہے کفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، اور وہ کھانا درمیانے درجے کا ہوگا جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ اپنے گھر والوں کو پہناتے ہیں، جو آپ خود پہنتے ہیں، وہ کپڑے اس درمیانے درجے کے ہوں گے۔ لیکن آگے چل کے ایک بات اور بھی بتا دی گئی کہ او تحریر رقبہ، ایک غلام جو ہے اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اس زمانے میں تو باقاعدہ غلامی کا کلچر تھا، تو وہ سمجھ آ رہی ہے بات۔ آج کے زمانے میں یہ ہے کہ بندہ ناجائز مقدمے میں ملوث کر دیا گیا، کچھ جرمانہ دے کے اس کو اگر رہا کروایا جا سکتا ہے، تو آج کے ہمارے علماء فقہا نے یہ شکل اس کی بتائی ہے، اور اس میں متفق ہیں کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آگے ایک اور بھی بات ہے، فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اگر کھانا کھلانے کی بھی ہمت نہیں، غلام آزاد کروانے کی بھی ہمت نہیں، یا کوئی صورت نہیں، اسی طرح ان کو لباس دے کے مسکینوں کو لباس دینے کی بھی ہمت نہیں، پھر یہ ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ آپشن نہیں ہے، یہ صورت یہ ہے کہ اگر وہ ان کی سہولت موجود نہیں ہے، ان کی موجودگی میں آپ رکھ سکتے ہیں، روز اس کے موجودگی میں اگر آپ ان کو کھانا دے سکتے ہیں، کھانا ہی دینا چاہیے، کپڑے پہنا سکتے ہیں، کپڑے ہی دینے چاہیے، غلام آزاد کروا سکتے ہیں، غلام ہی آزاد کروانا چاہیے۔ لیکن اگر یہ تینوں صورتیں ممکن نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے اسلام نے کہا کہ آپ 3 روزے رکھیں گے، اس کفارے کے طور پر، اس کمپنسیشن کے طور پر جو آپ سے غلطی ہوئی ہے قسم کے حوالے سے۔ قرآن مجید کے اس پارے میں اس سے آگے چل کر ایک حکم ہے
شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، یہ فال وغیرہ جو نکالی جاتی ہے، نجوم وغیرہ جو کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بہت واضح حکم ہے کہ بھئی یہ سب کے سب رجز من عمل الشیطان ہیں، یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہیں۔ یہ آیت 90 ہے سورہ المائدہ کی۔ اس سے پہلے جو ہم قسم کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ 89 ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سارے شیطانی کام ہیں۔ یہ چوبے پہ شیطان آپ کو لگاتا ہے، یہ آپ کو شراب کے معاملے میں شیطان لگاتا ہے، اور یہ شیطانی کام ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیجئے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو حرام قرار دے دیا گیا تدریجی عمل میں۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ مالک کائنات اگر چاہتے تو پہلے دن حکم دے دیتے کہ شراب حرام ہے، اب اس کو چھوڑیے، یہ آرڈر ہے، اور آرڈر از ٹو بی اوبیڈ، اور آرڈر از آرڈر، اس میں کوئی دلائل دینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یا اس کو مختلف حصوں میں لانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن انسانوں کا لحاظ کرتے ہوئے، انسانی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے، اللہ مالک کائنات نے اس کو بتدریج جو ہے وہ ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ ساتھ یہ بتایا بھی ہے اللہ مالک کائنات نے بھی، اور اس کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریحات میں بھی، اس میں آپ کی عقل کا بھی نقصان ہے، اس میں آپ کے جسم کا بھی نقصان ہے، اس میں آپ کے مال کا بھی نقصان ہے، اس میں آپ کی شرم و حیا کا بھی نقصان ہے، اس میں آپ کی شخصیت کا بھی نقصان ہے۔ تو اس اعتبار سے شراب جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا گیا، اور بالکل منع کر دیا گیا کہ آئندہ آپ اس کے قریب تک بھی نہیں جائیں گے۔ اور یہ کلیتاً، بلکہ تمام کے تمام جو حرام چیزیں ہیں اس میں ایک اصول بھی فراہم کیا گیا کہ تمام کی تمام جو نشہ آور چیزیں ہیں، کل مسکر حرام، ہر نشے والی جو چیز ہے وہ حرام قرار دے دے گی، جس کے ساتھ انسان کی عقل میں خبط پیدا ہوتا ہے، جو انسانی معاشرے کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بالکل منع کر دی گئی ہے۔ اسی پارے میں ایک اور سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہیں، اور وہ سورہ ہے سورہ الانعام۔ سورہ الانعام جو ہے، الانعام کا مطلب ہے چوپائے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگوں کا انحصار جو ہے اپنے کاروبار کا، اپنے معاملات کا، اپنی تجارت کا، اپنے کھانے پینے کا، وہ انحصار چوپایوں پر تھا۔ یعنی جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، یہ ان کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کے بارے میں بڑی تفصیلی احکامات دیے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں 1 درجن سے زائد آیات ایسی ہیں جو چوپایوں کے احکامات کے حوالے سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ اس کے بارے میں جو ان کے غلط نظریات پیدا ہو گئے تھے، غلط سوچ پیدا ہو گئی تھی، اس سوچ کو بھی کنڈیم کیا ہے، اس سوچ کے بارے میں بھی ہدایات دی ہیں۔ اور اس سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بڑے مضبوط دلائل دیے ہیں، جس میں عقلی دلائل بھی موجود ہیں، اور اس سے آگے چل کے پھر نقلی کچھ دلائل بھی موجود ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو ثابت کرتے ہیں اور اپنی توحید کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آغاز میں، کہ توحید قرآن مجید کا وہ موضوع ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے بندوں کو بات سمجھائی ہے، ہر عقلی دلیل دی ہے، ہر نقلی دلیل دی ہے، ہر وہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس سے انسانوں کو توحید کے اوپر قائم کیا جا سکے، چونکہ یہ وہ واحد راستہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ جنت کا حصول کر سکتے ہیں۔ اور اللہ مالک کائنات نے بات ہی ختم کر دی ہے کہ توحید کے بارے میں باقی معاملات دیکھے جا سکیں گے، لیکن توحید پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی مبارک میں کیا کیا ہے؟ بہت سارے معاہدات کیے ہیں، بہت سارے ایگریمنٹس کیے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کیا ہے، لیکن جیسا پہلے بھی بتایا گا، توحید وہ واحد معاملہ ہے کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور اپنے صحابہ کرام کو بڑی شدت کے ساتھ اور ان کے ذریعے اپنی امت کو بڑی تاکید کے ساتھ توحید کی تعلیم دی ہے، اور شرک سے بچنے کے لیے بتایا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کائنات کے امام علیہ السلام نے مجھے بار بار مخاطب کر کے، میری پوری توجہ حاصل کر کے مجھے ایک مرتبہ دوران سفر یہ بات کہی تھی، یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرکت، معاذ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، توحید پہ کوئی سمجھوتا نہ کرنا، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یہ برداشت کر لینا، تجھے سرے بازار جلا دیا جائے، تجھے آگ لگا کے ختم کر دیا جائے، تجھے آگ لگا کے راکھ کر دیا جائے، یہ برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک صحابی کو پکڑ پکڑ کے بتایا کرتے تھے، توحید کی تفصیلات بتایا کرتے ہیں، مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، یقین کرنا ہے تو اللہ پہ کرو، اگر آپ نے کچھ بھی طلب کرنا ہے، نصرت مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے، مدد مانگنی ہے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور خود بھی اپنی زندگی میں یہ عمل کر کے دکھایا، اور ساری زندگی اپنی توحید کے حوالے سے، اپنی تبلیغ کے آغاز میں بھی،
ساری زندگی میں بھی اور آخر میں بھی کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کے اوپر لوگوں کو بہت سارے دلائل دے کے، مضبوط تعلیمات دے کے مسلمانوں کو اور اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ یہ وہ واحد راستہ ہے جو آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، غزوہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ابتدائی طور پہ شکست ہوئی اور کافر سمجھے کہ ہم جیت گئے، انہوں نے نعرے بازی شروع کی، اور نعرے بازی شروع کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے کہا کہ اینا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا۔ حضرت عمر پاس بیٹھے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے، اٹھنا چاہا، جواب دینا چاہا، آپ نے خاموش کروا دیا، بٹھا دیا۔ پھر حضرت عمر کے بارے میں کہا اینا عمر، بڑا بہادر بنتا ہے، بڑا دلیر بنتا ہے، اسلام کا بڑا جھنڈا اس نے اٹھایا ہوا ہے، کہاں گیا؟ پھر جو اجازت چاہی تو نہیں دی اجازت۔ پھر اس نے حتیٰ کہ یہاں تک کہا اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ اس نے کہا آج محمد بھی شکست کھا گیا، آج بھاگ گئے سارے، کہاں ہیں وہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جواب دینے کے لیے اٹھتے ہیں، کائنات کے امام بات تو آپ کی ذات تک آ گئی، آپ نے فرمایا صبر کیجئے۔ لیکن اس کے بعد اسی نے نعرہ لگاتے ہوئے یہ کہا اولو حبل، آج ہمارا خدا جیت گیا، ہمارا خدا جو ہے وہ بلند ہو گیا اور مسلمانوں کا خدا نعوذ باللہ ہار گیا۔ اب یہ معاملہ اللہ کی توحید کا تھا، مسلمان کی غیرت کا تھا۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر اب خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کھڑے ہو جائیے اور آپ بھی نعرہ لگائیے کہ اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ آج بھی زندہ ہے، اللہ کل بھی زندہ تھا اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہی وہ عقیدہ توحید ہے جو آج ہمیں اپنی اولاد تک منتقل کرنا ہے، اپنی اگلی نسل کو سکھانا ہے، بلکہ اگر سچ کہوں تو گھول کے پلانا ہے، اگر سچ کہوں تو ان کی رگ رگ میں داخل کرنا ہے۔ اپنی زندگی شب و روز میں اللہ کی توحید اپنے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے، واضح طریقے سے، تاکہ ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اللہ کی توحید پہ قائم رہیں، اللہ کی توحید کا کام کرتی رہیں۔ اور نبی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو قرآن مجید کے پہلے پارے کے آخری سے پہلے صفحہ پر بتایا گیا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ان کی تو موت کا وقت بھی آیا تو انہوں نے اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کیا اور بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیے، ہم اسی کی پوجا کریں گے، عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے رہے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو یہ سارے آپ کے آباء و اجداد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم انہی جس کی پوجا وہ کرتے رہے، ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے۔ لیکن اس وجہ سے نہیں کہ بڑے کرتے رہے، بلکہ اس وجہ سے کہ الہ واحدہ، وہ ہے ہی اکیلا عبادت کے لائق، ہے ہی وہ اکیلا اس لائق کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ اس لیے آپ بے فکر ہو کے جائیے، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی ساری زندگی آپ نے عبادت کی ہے اور تعلیم دی ہے۔ ایسا ماحول پیدا کر کے جائیے، زندگی کے آخری ایام میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو اپنی اولاد کو سب سے بڑی نصیحت جو ہے وہ اس توحید کی، لا الہ الا اللہ کی کیجیے۔ بلکہ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے فوت ہونے والوں کو بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کوئی ایسی شکل اختیار کیا کرو، ان کے پاس بیٹھ کے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، یا ایسی کوئی شکل اختیار کرو کہ اللہ ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کو جاری کر دے۔ اور ایک دوسری حدیث میں بتایا جو کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زندگی کا آخری کلام، آخری بول اس کی زبان کا لا الہ الا اللہ ہو گیا، دخل الجنت، وہ اللہ کی جنتوں کا مالک و وارث بن جائے گا۔ انسانی اعمال جب قیامت کے دن تولے جائیں گے، اس میں سب سے زیادہ وزن جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید اسی لیے فرمایا تھا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے آتے جاتے یہ ذکر جو ہے وہ ہمیں زبان پہ جاری رکھنا چاہیے، اس تصور کے ساتھ کہ میری زندگی کے سارے معاملات میرا رب بھی کر سکتا ہے، میرے لیے مشکل ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہو سکتا۔ ظالم ظلم پہ اترا ہوا ہے لیکن میرا اللہ اس کو روک سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی بھی کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ یقین سے کرتے رہیں گے تو اللہ بڑی آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔